حضرت بشر عافی پہلے بھی سن چکے ہیں آپ، آج اس کو نئے انداز میں سنانے لگا ہوں میں۔ بڑے اللہ کے متقی پرہیزگار بندے، وہ فرماتے ہیں میں بڑا گناہ گار تھا، شرابی تھا۔ حضرت بشر عافی ایک مرتبہ کارخانے میں گئے شراب کے، اور جانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کارخانے میں گیا، راستے میں جا رہا تھا کہ جاتے جاتے مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ اس ٹکڑے کو میں نے اٹھایا تو اٹھا کر دیکھا کہ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد خوشبو وغیرہ لگا کر میں نے اس کو بلند مقام پر رکھا اور فرمایا کہ تیرا مقام وہ نہیں تھا، تیرا مقام یہ ہے۔ تیرا مقام وہ نہیں تھا، تیرا مقام یہ ہے۔ اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ جب اونچی جگہ پر رکھا تو حضرت بشر عافی فرماتے ہیں میں اپنے کارخانے میں پہنچا تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر جیسی دستک ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے، لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد آنا، ابھی وقت ملاقات کا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں بشر، دروازہ کھولو۔ حضرت بشر کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے میرے لیے تو حضرت بشر عافی سوچ میں پڑ گئے کہ یار جب قرآن کی بسم اللہ اٹھانے پر اللہ کا پیغام آ جاتا ہے تو جو رب کا قرآن سارا دن پڑھتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت بشر عافی کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے تو فرماتے ہیں بس تھوڑی دیر گزری تھی، پیغام آ گیا، میں دروازے پر گیا اور فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اس وقت، میں ننگے پیر دوڑ کر فوراً دروازے پر گیا، اور دروازے پر جا کر جب میں نے دیکھا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، فرماتے ہیں میں نے وہ پیغام سنا۔ پیغام سننے کے بعد حضرت بشر عافی کہتے ہیں بس اسی دن سے میں نے توبہ کر لی اور میں جان گیا کہ جب اللہ رب العالمین کی کتاب کلام مجید و فرقان حمید کی بسم اللہ کا یہ عالم ہے تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ وہ بشر عافی کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ بشر تم اپنے پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو حضرت بشر عافی کہنے لگے میں اس لیے جوتا نہیں پہنتا کیونکہ جب میرے پاس اللہ کا قاصد آیا تھا نا تو اس وقت میں ننگے پاؤں تھا۔ حضرت بشر عافی کہتے ہیں کہ بس میں اسی بنا پر جوتا نہیں پہنتا، ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا پیغام آیا ہو میں ننگے پیر دوڑا ہوں، اللہ کو میری یہی ادا پسند آ گئی ہو۔ ادائیں دیکھتا ہے وہ تو اپنے محبوبوں کی، وہ بشر عافی۔ پھر جب اللہ رب العالمین کے بندے بشر عافی نے اس طرح کا عمل کیا کہ ننگے پاؤں دوڑے تو اللہ رب العالمین نے پھر منصب بھی عطا فرمایا، تمام جانوروں کو، اس بستی میں رہنے والے تمام جانوروں کو حکم دے دیا، فرمایا جس جگہ پر بشر جا رہا ہو اس جگہ پر پیشاب نہ کرنا، اس جگہ پر پیشاب نہ کرنا، کیونکہ میرا بشر چپل پہن کے نہیں چلتا، میرا بشر چپل پہن کے نہیں چلتا، کہیں اس کا پاؤں بھی پلید نہ ہو جائے۔ یہ بات ہے، اللہ رب العالمین جب نوازنے پر آتا ہے تو ایسے نوازتا ہے، وہ بندوں کی اداؤں کو دیکھ لیتا ہے، بس اداؤں پر نواز دیتا ہے، وہ جیسے چاہے جس کو چاہے نواز دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے۔